السلام علیکم، مائی نیم از مریم اعظم۔ آج ہم بات کریں گے کمیونیکیشن ڈس آرڈر کے بارے میں کہ کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے۔ کمیونیکیشن بہت اہم رول پلے کرتی ہے ہر انسان کی لائف میں۔ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں بھی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے بیچ میں بھی ہوتی ہے۔ اس کا مین رول ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات دوسروں تک رکھتا ہے اور دوسروں کی بات کو سمجھتا بھی ہے۔ کمیونیکیشن میں رسپیکٹیو اینڈ ایکسپریسو بیہیویئر اسکلس کا ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم کسی کی بات کو ریسیو کرتے ہیں اور اپنی بات کو ایکسپریس کرتے ہیں تو ہم پورا کا پورا پروسیس کرتے ہیں، جس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ جب ہم کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے تھاٹس، پروسیس، ایکسپریشن، فیلنگس ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی اپنا آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور میں اپنا آئیڈیا اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس سارے پروسیس کو ہم انکوڈنگ ڈیکوڈنگ کر رہے ہیں اور اس سارے پروسیس کو ہم کمیونیکیشن کہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے۔ جب کمیونیکیشن کے 3 کمپوننٹس میں پرابلم آ جائے تو اس کو ہم کمیونیکیشن ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ سب سے پہلا لینگویج، پھر اسپیچ، پھر آرٹیکولیشن۔ جب ان تینوں میں کوئی پرابلم ہو جائے کسی ایک میں بھی تو پھر کمیونیکیشن ڈس آرڈر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو حل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی ایج کیا ہے، اس کا آئی کیو لیول کیا ہے، اس کی ڈیولپمنٹل گروتھ کیسے کی گئی ہے۔ پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اسپیچ کرنے کے لیے ہمارے ووکل کارڈ وائبریٹ کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں تو ہمارے ووکل کارڈ وائبریٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایئر پاس ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے نا، ان کے ووکل کارڈ میں پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتے، وہ پورا وہ ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ان کو اسپیچ میں پرابلم ہوتی ہے۔ جب ایک انسان آواز کو بنا نہیں سکتا، وہ کچھ بول نہیں سکتا، تو اس کو ہم لوگ اسپیچ پرابلم کہتے ہیں کہ اس کو بولنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ لینگویج میں جو پرابلم آتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک انسان ساؤنڈ تو بنا سکتا ہے لیکن ان ساؤنڈ کا سینس نہیں بنتا۔ اس کے جملوں کی گرامر، اس کے ووکیبلری، اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک سمبل کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا، وہ ورڈز کو پروناؤنس نہیں کر سکتا، اس کو کنوے نہیں کر سکتا، اس کو کریٹ نہیں کر سکتا، اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، پھر اس کو ہم لینگویج پرابلم کہتے ہیں۔ آرٹیکولیشن ڈس آرڈر، اگر آپ کے بچے کو آرٹیکولیشن ڈس آرڈر ہے تو وہ ساؤنڈ نہیں بنا سکتا، وہ آواز نہیں پیدا کر سکتا، جیسے کہ وہ آر کو صحیح نہیں بول سکتا، وہ ریبٹ کو ویبٹ بولے گا جیسا کہ ریڈ کو ویٹ بولے گا۔ بعض اوقات آرٹیکولیشن ڈس آرڈر کی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ فزیکل پرابلمس کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسا کہ منہ کی جو شیپ ہوتی ہے وہ تبدیل ہونا، بونز کا یا ٹیتھ کا، اگر یہ ہوگا تو اسے بھی ہم آرٹیکولیشن ڈس آرڈر ہی بولیں گے۔ یہ وہ کمپوننٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن ڈس آرڈر ٹریٹمنٹ میں ڈفرینٹ تھراپی یوز کی جاتی ہیں، جیسے اسپیچ تھراپی، انوائرمنٹل موڈیفیکیشن، بیہیویئر تھراپی، اسٹیمولینٹ موڈیفیکیشن۔ اسپیچ تھراپی میں ڈفرینٹ ٹولس کے ذریعے بچوں کی ووکیبلری ٹھیک کروائی جاتی ہیں، ان کے جو ورڈس میں ایرر ہوتے ہیں ان کو کریکٹ کروایا جاتا ہے کہ ان کی جو گرامٹیکل مسٹیکس ہیں وہ ٹھیک کی جائیں، وہ ٹھیک کر سکیں، اور بچوں میں سوچنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے کہ وہ سوچ سکیں اسپیچ تھراپی کے ذریعے۔ اسی طرح ڈفرینٹ طریقے سے ڈس آرڈر کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس ٹریٹمنٹ کو کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ بچوں کو سکھانے میں، ان کے تھاٹس کو ٹھیک کرنے میں اور ان کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ٹھیک کرنے میں ان کو پراپر ٹائم دیا جاتا ہے، ان کے رسپانسز بہتر ہو جائیں۔ اس طرح ہم کمیونیکیشن ڈس آرڈر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔